إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. توسل از امام جعفر صادق علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبد اللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال. وقال اللہ تبارک وتعالی ایضا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جو صادق آل محمد بھی ہیں اور عالم آل محمد بھی ہیں، ان کی شہادت کی مجلس ہے. جب صداقت ویسی ہی ہو کہ جیسے نبی صادق کی صداقت ہے، اور علم ایسا ہو جو باب مدینۃ العلم کا علم ہے، تو اس ہستی کو جعفر صادق کہا جاتا ہے. تھوڑی سی ماڈرن ٹرمینالوجی میں بچوں کے لیے آسان کرتے ہوئے بات کر سکوں کہ شریعت محمد مصطفیٰ کی ہے، لیکن شریعت پر رجسٹری امام جعفر صادق کے نام کی ہے. فقہ جعفری تو وہی فقہ محمدی ہے در حقیقت. اس کا خالص ترین ورژن، فقہ محمدی کا جو خالص ترین ورژن ہے وہ فقہ جعفری ہے. کہ گویا آپ کو اگر قال الصادق کہیں سے 100% پتہ چل جائے تو ویسا ہے کہ جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی فرق نہیں ہے. یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیے گا حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. خوش نصیبی ہوگی ان مومنین کے لیے کہ جب قیامت میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو خوش نصیبی ہوگی ان مومنین کے لیے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے میدان محشر میں، اس لیے کہ اللہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے ساتھ تو بعد میں اس کے امام کے ساتھ پہلے بلائے گا.
اعمال اسی کے چیک ہوں گے کہ جس کا امام ٹھیک ہوگا، ورنہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو جائے گا۔ صادق آل محمد صداقت کا معیار وہ ہے کہ اگر حدیث بیان فرمائیں اور اس حدیث کی سند میں مثلاً امام مالک بھی جب پوچھیں کہ اے فرزند رسول آپ بتلائیے گا کہ رجب کا روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ حدثنی ابی عن جدی عن جدہ عن جدہ۔ اس کے بعد اگر انہوں نے یہ پوچھا کہ شعبان کے روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے، تو فرمایا کہ حدثنی ابی عن جدہ عن جدہ۔ بظاہر آپ کو یہ ایک ہی سند لگی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک میں امام نے فرمایا کہ میں نے اس حدیث کو سنا اپنے بابا سے، انہوں نے میرے دادا سے، انہوں نے اپنے دادا سے، کہ انہوں نے یہ بیان فرمایا۔ یعنی میں نے سنا اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے سنا میرے دادا علی زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے سنا ان کے دادا مولا علی علیہ السلام سے، اور حدیث کو بیان فرمایا۔ اور جب دوسرا سوال ہوا تو امام نے کہا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا ان کے دادا سے یعنی امام حسین سے، اور انہوں نے سنا ان کے نانا یعنی رسول اللہ سے۔ تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ وہ صداقت کے بھی اس معیار پر تھے کہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو سند میں بھی اتنی احتیاط اور خیال کرتے تھے۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ جو اپنی 7 پشتوں تک یہ جانتا ہو کہ کس بزرگ نے کس بزرگ سے کیا بات کہی ہے، اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ ہمیں اپنی 7 پشتوں کے جو سادات کرام ہیں وہ تو جانتے ہیں، ان کے پاس شجرہ ہے، لیکن معمولاً نام بھی نہ پتا ہوں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے بابا نے اپنے دادا سے کیا سنا، اور انہوں نے ان کے نانا سے کیا سنا، اور میرے بابا نے میرے دادا سے کیا سنا، اور انہوں نے ان کے دادا سے کیا سنا۔ یعنی اس دقت کے ساتھ امام جعفر صادق اسلام سند کو بیان فرماتے تھے۔ تو یہ ہے صداقت کا معیار۔ اور علم کا جو معیار ہے، میں چاہتا ہوں گفتگو مختصر ہے، اور اس میں امام کے کچھ ڈیبیٹس اور مناظرات، کچھ ان سے جو سوال ہوئے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، شاید پریکٹیکل لائف میں کچھ کام آ جائے۔ امام کے مناظرات وہ ایتھسٹ سے بھی ہیں، ایگنوسٹک سے بھی ہیں، پولیتھسٹ سے بھی ہیں، مسلمانوں سے بھی ہیں، مفسروں سے بھی ہیں، محدثوں سے بھی ہیں۔ حتیٰ یہ کہ امام سے کچھ اپنے چاہنے والوں نے کچھ ایسے سوال کیے کہ جو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اور پھر امام علیہ السلام نے ان کے مائنڈز کو کلیئر کیا۔ تو ایک سلسلہ وار گفتگو ہو سکتی ہے فقط امام کے جوابات پر۔ اچھا، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بعض لوگ اس تصور میں ہے کہ امام جعفر صادق اسلام کے مناظرے یا ان کے جوابات شروع ہوتے ہیں کہ جب ان کا زمانہ امامت شروع ہوا ہے، جب امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی 114 ہجری میں، اور 148 ہجری میں امام جعفر صادق کی شہادت ہے۔ تو 114 سے 148 تک آپ حساب لگا لیجئے، 34 ایئرز کا مدت امامت ہے۔ تو یہ اچھا خاصا مدت امامت ہے۔ امام جعفر صادق السلام وہ واحد امام ہیں کہ جنہیں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے دادا مولا علی ان کا ظاہری سن کراس کرنے کا موقع ملا۔ امام کا جو ظاہری سن ہے وہ 65 ایئرز ہے، اور اگر سن ولادت کو 83 کے بجائے آپ 80 کاؤنٹ کر لیجیے، اس لیے کہ بعض روایات میں 80 بھی آیا تو پھر 68 ایئرز ہے۔ امام کا جو ڈاکومنٹڈ پہلا مناظرہ ہے وہ اس وقت ہے کہ جب امام کا سن 3 برس کا ہے۔ میں یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں، دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ جو ڈاکومنٹڈ امام کا تاریخ میں مناظرہ موجود ہے، وہ بھی ایک اتنے مشکل موضوع پر ہے کہ ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان، اس نے خط لکھا ہے کسے؟ ہمارے چوتھے مولا یعنی امام صادق کے دادا امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عبد الملک بن مروان کی موت ہو گئی ہے 86 ہجری، امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہے 83 ہجری، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عبد الملک بن مروان نے جب خط لکھا ہے اپنی زندگی کے اواخر میں، تو گویا یہ 86 ہجری کا واقعہ یا شاید 85 کا بھی واقعہ ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے خط لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ امام زین العابدین کی شہادت 95 ہجری۔ تو اس نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ایک بڑا فلسفی ہے اور وہ قدری ہے۔ ایک قدریہ فرقہ بنا تھا زمانے میں، اس کے نظریات ابھی تک بھی کچھ باقی ہیں،
جس میں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ہے اشاعرہ، ایک ہے معتزلہ. یہ اہل سنت ہی میں دو فرقے ہیں علم کلام کے اعتبار سے. اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کروا رہا ہے، انسان کا کوئی دخل ہے ہی نہیں. یہ نظریہ بنایا تھا بنی امیہ نے اور اس کو سپورٹ کیا پولیٹیکلی کہ کربلا کا واقعہ ہوا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، جو کروایا اللہ نے کروایا. اس کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ اگر آج ہم بنی امیہ پہ لعنت بھیجے تو بگڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم سے بھی جو کروا رہا ہے اللہ ہی کروا رہا ہے. دوسرا اس کے بالمقابل نظریہ بنا وہ ہے فرقہ قدریہ کہ اللہ کے پاس کوئی اختیار ہی ختم ہو گیا، اس نے ہمیں جو خلق کر دیا تو اب جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اللہ کا بھی اختیار ختم. یہ اس ایکسٹریم پر مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا الامر بین الامرین، معاملہ دونوں کے درمیان ہے. اس کی وضاحت کبھی اور. امام زین العابدین کو خط لکھا عبد الملک بن مروان نے کہ یہ جو قدری فرقے کا عالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو اللہ کو کہاں سے اختیار ہے؟ اللہ کا اب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ہم سے کروائے، جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی جواب دے، اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں. امام زین العابدین علیہ السلام خود موجود ہیں، ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے جواب دینے کے لیے بھیجا 3 برس کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو. امام جعفر صادق علیہ السلام 3 برس کے سن میں وہاں پہنچے عبد الملک بن مروان شام میں. گویا شاید امام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ جس شام میں تم نے حسین کے بچوں کو قیدی بنایا تھا، آج حسین ہی کا ایک بچہ 3 سال کا وہ اپنے علم سے شام فتح کرنے آیا ہے. ضرورت پڑی ہے تمہیں کہ اب حسین ہی کی اولاد میں سے کسی کو بلاؤ کہ وہ جواب دے. تو امام وہاں پہنچے تو اس قدری فرقے کا عالم نے کہا کہ یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ بڑے بڑوں کو میں شکست دے چکا ہوں اور یہ 3 سال کا بچہ میرے سامنے. امام نے ایک بہت لطیف جملہ اس سے کہا. امام نے کہا کہ تجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، گفتگو کر لے. اس نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا کہ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا؟ امام نے کہا سورہ الحمد ہی میں بات واضح ہو جائے گی، میں اپنے الفاظ میں کہوں تو کام تمام ہو جائے گا. امام نے کہا سورہ الحمد پڑھنا شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام نے کہا رک جاؤ، اگر سارا اختیار تمہارا ہی ہے اگر سب کچھ تمہارا ہی، اللہ کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اللہ کا جب اختیار ہی نہیں ہے تیرے بقول تو اللہ کی مدد کی گنجائش کہاں ہے پھر؟ تو پھر اللہ کو کیوں دعوت دے رہا ہے کہ تیری تقدیر میں دخل دے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سینکڑوں ہزاروں مرتبہ سنی تھی، لیکن آج آپ کی زبان سے ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلی مرتبہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سن رہا ہوں. اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج سمجھ میں آئی ہے. 3 سال کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہاں سے امام کی ڈیبیٹس کا آغاز ہوا ہے. پھر اس کے بعد امام کے ابو حنیفہ سے جو مناظرات ہیں وہ مشہور بھی ہیں. اس میں سے میں کچھ پیش کروں گا جو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آج کے موضوعات سے ریلیٹڈ بھی ہیں. ایک معاملہ ہے قرآن سمجھنے کا کہ کچھ لوگ ہیں مسلمان لیکن وہ قرآن کی آیت ہی کو پڑھ کر سوال کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ قرآن میں آیت کیوں ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کو آپ کلام اہل بیت سے جوڑ کے سمجھیں. سورہ زخرف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 84. ابو شاکر دیسانی اپنے زمانے کا ایتھسٹ بھی رہا ہے، بڑا فلسفر بھی ہے. اس نے کہا کہ 2 خدا ہیں، ایک خیر کا خدا، ایک شر کا خدا. یہ آج بھی نظریہ موجود ہے کہ خدا تو فقط خیر خلق کرتا ہے، تو ایک شر کا خدا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ایک پوزیٹو انرجی اور ایک نیگیٹو انرجی، یہ دونوں طاقتیں الگ الگ ہیں. اور اس کی دلیل سورہ زخرف میں آیت نمبر 84 ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہ ہے کہ جو آسمان پر اللہ ہے اور زمین پر اللہ ہے، یعنی ایک آسمان کا اللہ ہے، ایک زمین کا اللہ ہے. اس نے بات کی ہے امام کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے محترم حشام ابن حکم، جوان ہیں.
امام نے دوسروں سے کہا تھا کہ تم مناظرے نہیں کیا کرو، تمہارے اندر یہ لیاقت و قابلیت نہیں ہے کہ تم دشمن کے سامنے جاؤ، تمہارا ہر ایک کا کام یہ نہیں ہوتا، ہر ایک کام نہیں کر سکتا کہ وہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتا پھرے ہر ایک سے، اس کے لیے کوئی لیاقت چاہیے۔ ہشام ابن حکم سے امام کہتے تھے کہ تم جایا کرو مناظرہ کرنے کے لیے۔ ہشام ابن حکم جوان تھے، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امام ہشام ابن حکم کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں، جب بزرگ اصحاب کچھ موجود تھے اور ہشام ابن حکم داخل ہوئے اور امام جعفر صادق ان کے احترام میں بلند ہوئے، یہ سمجھانے کے لیے ان بزرگوں کو کہ ہشام ابن حکم میں ایک کوئی ایسی صلاحیت ہے یا کچھ ایسی قابلیت ہے یا ہم نے کچھ ایسا دیکھا ہے ہشام ابن حکم میں جو آپ میں نہیں ہے۔ تو اس جوان صحابی کے احترام میں امام کھڑے ہوئے۔ ہشام ابن حکم کوفہ کے رہنے والے، ابو شاکر دیسانی جس نے سوال کیا وہ بھی کوفہ کا رہنے والا، امام مدینہ میں۔ ہشام ابن حکم بھی کنفیوز ہو گئے کہ اب قرآن کی جب آیت ہے تو اس کا کیا جواب دیا جائے کہ آسمان میں اللہ ہے، زمین میں اللہ ہے، تو یہ دو مرتبہ اللہ نے کیوں ذکر کیا کہ وہ ہے کہ جو آسمان میں اللہ ہے اور زمین میں اللہ ہے، تو ایک خیر کا اللہ ہے، ایک شر کا اللہ، پوزیٹو انرجی، نیگیٹو انرجی۔ ہشام ابن حکم نے ایک بڑا نفیس کام کیا، جب جواب نہ پتا ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، یہ کہنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ ہشام ابن حکم نے کہا کہ میں 1 سال بعد بتاؤں گا، اور جانتے ہیں اب 1 سال کا وقت اس لیے لیا ہے کہ کوفہ سے کب جانے کا موقع ملے مدینہ، اور مدینہ سے میں واپس آؤں اور پھر جا کے پوچھوں۔ 1 سال گزر گیا، ہشام ابن حکم پہنچے کہاں؟ امام کے پاس، اور ایک جملہ امام نے کہا کہ اب اگر تم سے وہ پوچھے نا تو تم اسے جواب نہیں دینا، اس سے ایک سوال کر لینا، اور اسے سوال یہ پوچھنا کہ تم کوفہ میں ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا ابو شاکر دیسانی۔ کہا جب بصرہ جاتے ہو تو کیا نام ہے؟ اگر آپ پہنچ چکے ہیں بات تک، جو مجھے معلوم ہے کہ پہنچ چکے ہیں، تو ایک حق بنتا ہے کہ صادق آل محمد پر آپ مل کے صلوات بھیجیں، محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی۔ کہ جیسے تو کوفہ میں بھی ابو شاکر دیسانی ہے اور بصرہ میں بھی ابو شاکر دیسانی ہے اور مصر میں بھی ابو شاکر دیسانی ہے، تو ویسے ہی اللہ وہ ہے جو آسمانوں پر بھی وہی اللہ اور زمین پر بھی وہی اللہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے وجود سے خالی ہے، یہ اللہ نے سورہ زخرف میں بیان کیا ہے۔ قرآن سمجھ میں آئے گا اہل بیت علیہ السلام کی کامل عقول کے ساتھ ملا کر، لہٰذا امام کہتے تھے کہ دین تمہاری ناقص عقلوں سے طے نہیں ہوگا، دین ہماری کامل عقلوں سے طے ہوگا۔ ابو شاکر دیسانی سے امام کے اور بھی مناظرات ہیں، لیکن ایک اور شخص ہے عبداللہ دیسانی، میں اس کا ایک فقرہ پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں، کیونکہ عبداللہ دیسانی وہ شخص ہے کہ آج گفتگو کس موضوع پر ہو رہی ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے پوچھے گئے سوالات اور ان کے جواب، بس مجھے یہ ترتیب سے پیش کرتے رہنے اب تک۔ عبداللہ دیسانی اسے یہ شک ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ ایگنوسٹکس اور ایتھسٹ ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایتھسٹ تو کہتے ہیں خدا نہیں، ایگنوسٹکس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ خدا کے ہونے پر نہ خدا کے نہ ہونے پر، اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کہ ثابت کیا جا سکے کہ خدا ہے یا یہ ثابت کیا جا سکے خدا نہیں ہے۔ تو تقریباً وہ کیفیت ہے عبداللہ دیسانی کی، لیکن پولٹری کا کام ہے اس کا، مختلف پرندے پالتا ہے۔ اپنے بچے کو لے کر آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ میں قانع ہو جاؤں کہ خدا ہے؟ امام نے کہا کہ کیا ایسا فورٹ، قلعہ دیکھا ہے کہ جس کا کوئی گیٹ نہ ہو لیکن اس کے اندر چاندی کا بھی دریا بہ رہا اور سونے کا بھی دریا بہ رہا ہو؟ اس نے کہا ایسا میں نے فورٹ نہیں دیکھا۔ امام نے کہا تیرے بچے کے ہاتھ میں جو انڈا ہے یہ کیا ہے؟ کتنا سادہ کرتے تھے امام واقعی، ہاں، بہت سی فلسفی باتوں کو کتنا سادہ کر کے امام علیہ السلام بیان کر دیتے تھے۔ یاد رکھیے گا جب صادق آل محمد کے فرزند تشریف لائیں گے نا، تب بھی ان کے زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر ہوگا یا سائنٹسٹ ہوگا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسپرٹ ہوگا یا میڈیکل سائنس کا ایکسپرٹ ہوگا، جب وہ آئے گا نا امام سے بات کرنے کے لیے تو امام زمانہ ویسے ہی ایک جملہ کافی ہوگا۔ یہ آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، جب وہ تشریف لائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہم نے خلق کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اب اس کی معلومات اس آرٹیفیشل سورس کی وجہ سے ہم سے زیادہ ہیں۔ امام کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ کچھ ایسا آ جائے امام کے سامنے کہ جو امام سے زیادہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام نے خود فرمایا ہے کہ جتنا بھی علم آ جائے گا سارا علم 27 لیٹرز پر ہے، 2 لیٹرز اس وقت تک آئیں گے جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، 25 وہ پیش کریں گے۔
تو جو کچھ ہے یہ 2 لیٹرز ہے، ابھی 25 ابھی باقی ہیں، وہ پیش کریں گے. امام نے کہا کہ یہ ایک ایسا قلعہ ہے، ایگ، وہ پیکاک کا ایگ تھا، کہ ایک فورٹ ہے جس کے اندر کوئی گیٹ نہیں ہے، لیکن وہ بند ہے، اس کے اندر چاندی کا دریا بھی بہ رہا ہے، سونے کا دریا بھی بہ رہا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے. اس نے کہا تھوڑا اور بیان کیجئے. امام نے کہا اگر یہ اسی کیفیت میں خاص طریقے سے باقی رہے تو ابھی تو اس کے اندر یا یلو کلر ہے یا وائٹ کلر ہے، لیکن جب اس کے اندر سے اس مور کے بچے کی ولادت ہوگی تو اس میں سیاہ کلر بھی ہوگا، اس میں ریڈ بھی ہوگا، اس میں بلو بھی ہوگا. تو کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تجھے خدا ہے، کہ کوئی قدرت ہے، کہ جو اس چھوٹے سے انڈے میں کہ جہاں پر زردی اور سفیدی ہے وہ خلق کر دے کہ جو اس میں کلر ہے ہی نہیں. امام علیہ السلام کا جب یہ مناظرے کا سلسلہ عالم اسلام میں پھیلا اور دنیا بھر میں پھیلا، مناظرے کا لفظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ گفتگو شنید ہوتی تھی کئی مرتبہ. مثال طور پر امام تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں آپ سے خدا کے وجود پر بحث کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کہ دنیا مجھے تو جانتی ہے کہ میں جعفر صادق ہوں، تم اپنا نام بتاؤ کیا ہے، پھر بات کرتے ہیں. تو وہ چلا گیا. تو امام کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے افراد نے کہا کہ مولا اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. امام نے کہا کہ شکست کھا گیا، کبھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. کہ میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، اس نے پوچھا تھا کہ اللہ کے وجود کو ثابت کریں، اس کا نام تھا عبداللہ. تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر اللہ ہے ہی نہیں تو عبداللہ کیسے؟ پہلے اپنا نام تو ٹھیک کر لے. پھر جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا نام ہو علی افضل اور وہ پوچھے کہ علی چوتھے کیوں نہیں ہیں، وہ پہلے کیوں ہیں، ہم کہیں گے کہ بھائی علی افضل نام تو چینج کر لے پہلے، کیونکہ نام ہی رکھا ہوا ہے کہ علی افضل، تو اس کے بعد پھر بحث کی گنجائش کیا ہے آگے. کیوں اغزاکم علی، عادلکم علی، سب سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والے علی، سب سے زیادہ تم میں عادل علی، عالمکم علی، سب سے زیادہ عالم علی. تو جب سب سے زیادہ افضل ہیں تو پھر قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے، خلافت میں ہے پہلا سمجھ نہیں آتا. قضاوت میں جب وہ پہلے ہیں تو پھر خلافت. تو اگر کسی کا نام ہی یہی ہے تو امام نے کہا نام کیا، اس نے کہا بات ہی نہیں کی، چلا گیا. اس کا نام چونکہ عبداللہ تھا. گورنمنٹ نے یہ کام کیا کہ یہ تو مشکل ہو جائے گی کہ اگر اس طریقے سے علم امام صادق علیہ السلام ہر محفل میں نمایاں ہوتا رہے. اس لیے کہ بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا اس بات کو، جن کا تعلق شیعہ فرقہ پھر سے نہیں ہے، میں اس سے بلند ہو کے اس وقت بات کر رہا ہوں، کہ امام کی شہادت کے بعد بھی ہم نے مسجد کوفہ میں 900 حلقے دیکھیں. مسجد کوفہ کتنی بڑی ہے، اس میں 900 حلقے، اور کہہ رہے میں نے ہر حلقے میں جا کر سنا. تو ہر حلقہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو حدیث رسول ہے یہ بیان کی ہے جعفر ابن محمد صادق نے. ہر حلقے سے یہ آواز آ رہی تھی، یہ علم مجھے سکھایا جعفر صادق نے، یہ بات بیان کی جعفر صادق نے. یقین فرمائیے گا کہ فقہ اہل سنت ختم ہو جاتی اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے. یعنی جو کچھ بچ گیا وہ صدقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اس لیے کہ سارے شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. امام ابو حنیفہ کا یہ بیان ہے کہ لولا جعفر ابن محمد، اگر جعفر محمد صادق نہ ہو تو ایک تو ہے کہ میں ہلاک ہو جاتا، وہ الگ بات ہے. فرمایا ما عرف الناس مناسک حجہم، اگر جعفر صادق نہ ہو تو لوگوں کو حج کرنے کا طریقہ بھی نہ آتا. وہ حج کہ جو 1.25 لاکھ صحابیوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا، ایسی عبادت ہے کہ جو 1.25 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہوئی، وہ بھی نہ آتا اگر جعفر صادق نہ ہوتے. حج بھی ختم ہو گیا تھا. جو کچھ بچ گیا یہ صدقہ صادق علیہ محمد کا. جنہوں نے ان سے ڈائریکٹ لے لیا ان تک وہ پیور اسٹریم آ گئی، جنہوں نے ان کے شاگردوں سے لیا جو 2 سال کے شاگرد تھے انہوں نے بہت کچھ اپنا مکس کر دیا، لہذا وہ پیور نہیں آ سکا. لیکن جتنا بچا وہ بچا امام صادق علیہ السلام کی وجہ سے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میرے گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آل علی میں سے ایک شخص کی ایسی علمی شہرت ہو رہی ہے. تو انہوں نے امام ابو حنیفہ ہی سے یہ کہا کہ آپ کو سوالات تیار کیجیے اور ہم دربار میں بلائیں جعفر صادق علیہ السلام کو اور ان سے پوچھیں کہ سوالات فقہی بھی ہوں، کچھ عقیدے کے بھی ہوں، کچھ لاجک سے بھی مشتمل ہوں. تو آپ 40 سوال تیار کر کے لائیے ایسے کہ جس میں سے کسی ایک کا تو ایسا جواب ہو کہ جو کہیں کہ نہیں معلوم. تو انہوں نے تیار کیے 40 سوالات.
اب 40 میں نہیں معلوم میں پیش کر سکوں یا نہیں پیش کر سکوں، جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ میرا شاگرد ہے. منصور نے کہا آپ انہیں جانتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میرا شاگرد ہے. یعنی شاید ہیومیلیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے اس وقت کہ یہ تو میرا ہی تو شاگرد ہے. امام نے کہا جانتا ہوں میں اسے، اتنا کہا. اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذبیحہ حلال کیوں ہے اور مردار حرام کیوں ہے؟ آج کا بڑا برننگ ایشو، ذبیحہ حلال کیوں ہے اور مردار حرام کیوں؟ امام نے کہا ذبیحے میں خون نکل جاتا ہے، مردار میں خون نہیں نکلتا ہے. جانور سے جو فاسد خون ہے وہ نکل جاتا ہے. تو جو فاسد خون نکل چکا ہوتا ہے تو وہ گوشت اگر مردار ہے تو مضر صحت بن جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر اگر خون ہی کو اللہ نے حرام کرنا تھا تو خون کو اگر اللہ حلال کر دیتا تو یہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا. امام نے کہا کہ اگر خون کو اللہ حلال کر دیتا اور خون کوئی اپنی غذا میں استعمال کرنے لگے تو ایک تو اس کے جسم سے بو پیدا ہوگی، یہ میڈیکل ایشو ہے. دوسرا کوڑ اور جزام کا مریض بن جائے گا، یہ ایک اور ڈیزیز کا ایشو ہے. تیسرا اس کا قلب شقی ہو جائے گا، یہ ایک روحانی معاملہ ہے. دونوں طرف سے ہے معاملہ. پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا گوشت مردار کا ہے کون سا ذبیحے کا ہے؟ امام نے کہا اس گوشت کو آنکھ پر رکھو، اگر سکڑ جائے تو ذبیحے کا ہے، پھیل جائے تو مردار کا ہے. ہائے 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 ہائے، یہ 1400 سال پہلے بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. اس نے کہا کہ اچھا چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ اپنے بندوں سے عبادت کروانا چاہتا ہے تو کیا اللہ کو فقط عربی آتی؟ یہ بھی ایک وہ ایشو ہے کہ جو میں خود یوٹیوب پہ دیکھ چکا ہوں. امریکہ کی ایک ویڈیو کہ جس میں نماز انگلش میں پڑھی جا رہی تھی، اس لیے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں عربی تو سمجھ میں نہیں آتی، تو نماز انگلش میں پڑھنا چاہیے کہ جس میں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو کہا اللہ کیا فقط عربی جانتے ہیں؟ امام نے کہا عربی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبانوں کا خالق ہے. کہا پھر اجازت دیتا کہ ہر انسان اپنی زبان میں نماز پڑھے. امام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی میں نماز کو رکھ کر نماز کو تحریف سے محفوظ رکھا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہم صلی علی، پتہ نہیں جگہ ہے یا نہیں، لیکن تھوڑا سا صلوات بیچ کر صادق آل محمد علیہ السلام پر نعرہ صلوات آگے تشریف لائیے گا. صلی علی مومنین. آ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو عربی بنایا ہے. قرآن کو اللہ نے عربی بنایا. قرآن کا جو نور ہے نا وہ ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، وہ حروف کی پابندی سے آزاد ہے. جو لوح محفوظ پر قرآن ہے نور کی صورت میں، وہ عربی زبان کی قید سے آزاد ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے انسانوں کے لیے قابل فہم ہو جائے نازل کیا ہے تو عربی میں نازل کیا ہے. لہٰذا اللہ نے کہا اِنَّا جَعَلْنَاهُ، ہم نے اسے عربی بنایا. اس نور کو نہ عربی کی ضرورت ہے، نہ فارسی کی، نہ کسی اور زبان کی. وہ علم ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، یعنی ایک حقیقت مجردہ ہے. چونکہ جب اس فزیکل ورلڈ میں کوئی حقیقت آتی ہے تو اسے ضرورت ہے جسم کی، زبان کی، مکان کی. جب وہ میٹا فزکس میں تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے، کسی زبان کی ضرورت نہیں. بات پتہ نہیں کتنی واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ سے. تو وہاں یہ ساری قیودات تو اس زمین کی ہیں، اس جہان کی ہیں. جب وہ عالم ارواح میں یا عالم ارواح میں ہمارا بدن تھوڑی تھا، اس لیے کہ وہاں بدن کی ضرورت ہی نہیں ہے. بدن کی ضرورت یہاں پر ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے اس نور کو عربی کی ضرورت نہیں ہے. عربی کو اللہ نے بنایا تاکہ تم سمجھو. تو کیوں اللہ نے عربی میں بنایا؟ وجہ یہی ہے کہ اگر اللہ ہر زبان کے لیے چھوڑ دیتا تو پھر حقیقت کیسے باقی رہتی؟ پھر تو تحریف ہو جاتا. نماز کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر زبان کے لیے چھوڑ دے، چاہے یہی کہے کہ آپ سورہ الحمد کا ترجمہ پڑھیے، تو آپ 100 سال بعد دیکھیے گا کہ نماز کا کیا اثر ہوگا. کوئی کس طرح پڑھ رہا ہوگا تو کوئی کس طرح سے پڑھ رہا ہوگا. اسی خاطر ہے جو مومنین پوچھتے ہیں نا کہ مولانا دعا سمجھ میں نہیں آ رہی، ترجمہ پڑھ لیں. تو آپ ترجمہ پڑھیے 1 2 بار 3 بار 4 بار آپ اسے پڑھ لیجیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، لیکن عربی کو نہ چھوڑیے. اس لیے کہ اگر فقط ترجمے پر آ گئے، ساری دنیا ترجمہ پڑھنے لگی تو امام کا کلام تحریف ہو جائے گا.
اس لیے کہ آج ترجمہ کچھ اور ہے، 20 سال بعد کچھ اور لینگویج میں ہے، 40 سال بعد کسی اور لینگویج میں. مولانا فرمان علی صاحب کا جو ترجمہ ہے جو انہوں نے کئی ڈیکیڈز پہلے کیا، وہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بچے کے لیے اتنا قابل فہم نہیں ہے، اسے ایک اور ترجمے کی ضرورت ہے، اور 30 سال بعد پھر ایک اور ترجمے کی ضرورت ہے. تو اگر فقط ترجمے پر معاملہ چل رہا ہے تو پھر قرآن کی اپنی ریئلٹی اور حقیقت کہاں پر ہے؟ امام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کو عربی میں اس لیے رکھا ہے. اس نے پوچھا تھا کہ اللہ کو فقط عربی آتی ہے کیا مزہ کا خیز سوال ہے. اس سے زیادہ مزہ خیز بات یہ کہ کوئی امام بھی مان لے. امام نے کہا کہ اللہ نے عربی اس لیے رکھی ہے نماز میں، اور کوئی لینگویج الاؤڈ نہیں ہے، اس لیے کہ تحریف سے محفوظ رہے. کہا اچھا پھر اللہ کیا خالی ایک جگہ پر ہے کہ اللہ نے کہا قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھو؟ اللہ تو ہر جگہ ہے. اینما، جہاں کہیں تم ہو ثم وجہ اللہ، وجہ اللہ تو ہے، تو کہیں پر بھی ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، تو قبلے کی طرف کیوں کہا؟ امام نے کہا تاکہ نظم و ضبط باقی رہ سکے، مینیجڈ وے میں نماز پڑھو. ورنہ دنیا کا ہر انسان کوئی کہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کدھر دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ چاہتا ہے ایک مرکز رہے، تنظیم رکھو. کہ اگر اللہ کو تنظیم ہی اتنی رکھی ہے تو پھر موت کا بھی ایک وقت متعین کر دیتا، اس میں بھی تنظیم ہو جاتی. 40 سوال ہیں کہ تنظیم رکھ دیتا تو پھر ایک ہی وقت پر ہی سب کو موت آتی، بڑا منظم سسٹم ہوتا. امام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارحم الراحمین ہے، اس نے ایک وقت موت کا اس لیے متعین نہیں کیا تاکہ بندہ ہر وقت یاد خدا میں رہے، اور وہ یہ سوچتا رہے کہ موت تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہر لمحہ اپنی موت کے لیے آمادہ رہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کا ایک خاص مرض اور ایک خاص وقت متعین کر دیا ہوتا تو بہت سے لوگ غفلت میں اپنی زندگی گزارتے اور آخر میں پھر چاہتے کہ ہاں ٹھیک ہے میں توبہ کر کے کسی راستے پر آ جاؤں. سبحان اللہ. ایک صلوات بھیجے گا یا محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرمایا امام نے جب یہ تو اس نے پوچھا کہ پھر موت کے بعد جب اعمال تولے جائیں گے میزان پر تو اعمال کیا مٹیریلسٹک کوئی شے ہے یا کوئی مادی شے ہے کہ جس کو تولا جائے؟ امام نے کہا یاد رکھ ہم اہل بیت کی ولایت پر تولے جائیں گے، ہم اہل بیت کی ولایت پر تولے جائیں گے. اور پھر امام نے کہا کہ میں نے اپنے جد کی یہ حدیث سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی صائم النہار ہو قائم اللیل ہو، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دے، صفا اور مروہ کے درمیان مارا جائے لیکن میرے جد کی ولایت نہ رکھتا ہو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. یہ ہے میزان. امام نے کہا میزان الاعمال یہ ہے، یہ ہے عمل کا میزان. کھڑا ہوا اپنے مقام سے اور یہ کہا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ما عین رات ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا اعلم من جعفر ابن محمد صادق، جو جعفر ابن محمد صادق سے زیادہ علم رکھتا ہو. نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. کچھ لوگ شکایت کرنے آئے تھے مفضل ابن عمر کی. مفضل امام کے ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، کوفہ میں رہتے ہیں، امام اس وقت مدینہ میں رہ رہے ہیں. مفضل وہ صحابی ہیں جو امام سے سن میں بڑے ہیں، امام محمد باقر کے بھی صحابی ہیں. اور ایک اتنا لطیف اور عجیب جملہ ہے مفضل کے لیے امام صادق کا کہ امام نے فرمایا کہ میرے بابا محمد باقر کی شہادت کے بعد اگر کوئی میرے باپ کی جگہ پر ہے تو وہ یہ مفضل ہے. رجال کشی سے ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں ابھی، ہماری رجال کی سورس بک 1200 سال پہلے تقریباً پرانی کتاب، وہاں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کے جو قریبی اصحاب تھے، میں ان کا اس وقت نام اس لیے نہیں لوں گا کہ اس واقعے میں انہوں نے شکایت کی مفضل کی اور امام نے جو رپلائی دیا اس وجہ سے میں فی الحال نام نہیں لینا چاہتا ان صحابہ کے جنہوں نے شکایت کی. انہوں نے کہا کہ مفضل کا آپ نے بڑا احترام رکھا ہوا ہے لیکن آپ تو یہ جانتے ہیں کہ وہ کوفہ میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جن کے ساتھ ان کی گفتگو اور بات چیت ہے وہ تو کوئی اتنے شرع کے پابند بھی نہیں ہیں، شریعت کے تو اتنے پابند ہمیں لگتے نہیں ہیں وہ، اور مفضل کے ان کے ساتھ بڑے آرام سے اٹھتے بیٹھتے ہیں. اب جو
انہوں نے کہا جو لفظ ہے، اگر وہ میں آپ کے سامنے کہوں تو اوباش ٹائپ کے لوگ ہیں تھوڑے سے، جنہیں ظاہر میں کوئی دین وین کا اتنا معاملہ لگتا نہیں ان کا. امام نے خط لکھا مفضل کے نام، اس پر مہر لگائی، اپنے صحابیوں سے کہا کہ جانا مفضل کے پاس، اس سے کہنا تمہارے سامنے خط کھولے اور پڑھنا شروع کرے. تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ امام علیہ السلام نے کوئی نصیحتیں لکھی ہوں گی، تو وہ پہنچے وہاں پر اور مہر کھولی مفضل نے ان کے سامنے. اس میں لکھا تھا کہ یہ خط ہے جعفر ابن محمد بن صادق کی جانب سے تمہارے نام. دیکھو کچھ اشیاء کے بارے میں تفصیل لکھی تھی، اسے خرید کر میرے پاس بھیج دینا، بس سلام. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امام سے شکایت لگائی تھی اس کی، امام نے اسے لکھا ہے کہ یہ چیزیں مجھے خرید کے بھیجنا، اس کی تفصیل ہے. تو مفضل نے کہا کہ دیکھو اب تو یہ خط تمہارے سامنے ہے نا، تو ایسا کرو کہ تم میں سے یہ کون کتنا دے سکتا ہے اس میں. امام نے منگوایا، امام کا حکم ہے. تو امام کے قریبی صحابی ہیں وہ، تو ایک نے خط دوسرے کو دیا، دوسرے خط تیسرے کو دیا، سب نے پڑھا اور کہا کہ ہم اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. جب وہ جانے لگے تو مفضل نے روک دیا، لنچ کا وقت تھا، کہا کھانا کھا کے جاؤ. ایک شخص کو بھجوایا اور کہا ان سے ذرا کہنا جعفر صادق نے کچھ چیزیں منگوائی ہیں. تو اب ان کا کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ جانے وہ کہاں سے، یعنی اپنا گھر قربان کر کے، اپنا کیا کچھ کر کے 2000 سونے کے سکے، 10,000 چاندی کے سکے وہ لے کر آ گئے. کہ جعفر صادق نے منگوائے ہیں تو یہ لے لیجیے علیہ الصلوۃ والسلام. مفضل نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اب سمجھ میں آیا تمہیں، کسی کے ظاہر سے اس کی دین اور ولایت کا فیصلہ نہیں کیا کرو. کیا یہاں پر نعوذ باللہ یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ ظاہر میں جو عبادت اس کو چھوڑ دو؟ وہ تو امام نے خود فرمایا کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری تو شفاعت پہنچے گی نہیں اس تک جو نماز کو خفیف سمجھنے والا ہے. تو پھر سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی کے لیے آپ کو یا مجھے حق نہیں ہے کہ ہم، بات واضح، جج بننے کا یا علی جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بندوں کے ساتھ بندہ بنیے، اللہ نہ بنیے. بندوں کے ساتھ بندہ بنیے، اللہ نہ بنیے. اللہ وہ بن رہا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت سے تھاٹس کو کلیریفائی کیا امام علیہ السلام نے. دیکھو بات کو سمجھو، بات کو میں اختتام تک لا رہا ہوں آہستہ آہستہ. امام علیہ السلام کے ان مناظرات میں سے ایک اور فقرہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اس لیے کہ وہ بھی کسی حد تک اہم ہے. وہ یہ کہ قتادہ نام کا ایک مفسر ہے، آج بھی کتب تفسیر میں اہل سنت میں اس کا ایک بہت بڑا نام ہے قتادہ. جیسے فقہ میں امام ابو حنیفہ ہے نا، ویسے تفسیر میں امام قتادہ اسی لیول پر ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور میں نے پوچھا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. یہ کون سے گھر ہے؟ امام نے کہا یہی گھر ہے جس میں بیٹھے ہو، میرا گھر ہے. ڈائریکٹ میں آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ امامت کے معاملے میں تکلفات نہیں ہے. کہ کیسی بات کر دی، ہم تو اس لائق ہی نہیں تھے. کہاں آپ نے جو فرمایا ہے یہ تو آپ کا حسن ظن ہے، ورنہ ہم کہاں اس قابل ہیں. جو بات ہے وہ ہے. امام نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور میرے جد علی بن ابی طالب کا گھر ہے اور ان کی اولاد طاہرہ کا گھر ہے. تو قتادہ اٹھا اور اس نے چومنا شروع کیا امام کی دیواروں کو اور کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعظیم کا حکم دیا. امام نے اس کی جانب دیکھا اور امام نے کہا کہ جانتے ہو یہ گھر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں رہتا ہوں. ہاں، امام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ جب اس گھر کی تعظیم ہے جس کی وجہ سے یہ احترام بنا ہے، اس کی کیا تعظیم ہے؟
ایسا واقعہ ملتا جلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے کہ امام جعفر صادق السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا اور وہ جا رہے تھے، تو امام ابو حنیفہ ساتھ میں ہو لیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا عصا ہے فرزند رسول؟ کہ یہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر چوما اس عصا کو، تو جیسے انہوں نے چوما تو امام نے بلا تشبیہ اپنی آستین کو الٹا کہا، ھذا جلد رسول اللہ وھذا لحم رسول اللہ وھذا دم رسول اللہ۔ اللہم یہ رسول اللہ کی جلد ہے، وہ رسول اللہ کا عصا ہے، یہ رسول اللہ کی جلد ہے، یہ رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے۔ اس کو ادب سے چومو تو بات ہے۔ کیا ہے یہاں نعوذ باللہ کوئی خود نمائی ہے کیا؟ نہ، امام جانتے یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ یہ سمجھے نہ سمجھے، جس تک بات پہنچے وہ تو سمجھیں، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ تو ملحدوں سے امام کے مناظرے، بعض مفسروں سے امام کے مناظرے، بعض محدثوں سے امام کے مناظرے۔ ابو حنیفہ سے مثال کے طور پر امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ عورت کو بظاہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمزور خلق کیا یا مرد کو جسمانی اعتبار سے؟ ظاہر ہے عورت کو۔ تو امام نے کہا کہ پھر جسے کمزور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا فقط جسمانی اعتبار سے، اس کی روح کے اعتبار سے نہیں، تو جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فزیکلی اسٹرانگ زیادہ بنایا تو میراث میں بھی حق اسے زیادہ دیا، اور جسے فزیکلی بظاہر ویک بنایا اسے میراث میں حق بھی کم دیا، ویک کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، اسٹرانگ کو کم ملنا چاہیے تھا۔ کا فرزند رسول یہ نہیں معلوم مجھے۔ آپ کو ایسے واقعات کثرت سے ملیں گے جس میں اپنی فیلڈ کا اسپیشلسٹ امام کے پاس آئے بات کرنے کے لیے، اور امام جب پوچھیں تو کہ نہیں معلوم۔ یہ ہے اصل بات۔ یعنی مثال کے طور پر اپنے زمانے کا سب سے ایکسپرٹ ڈاکٹر آئے اور امام اسلام اس سے علم طب کا سوال کرے، علم منطق کا نہیں، علم فلسفہ کا نہیں، اسی کی فیلڈ کا سوال کریں اور وہ کہیں مجھے نہیں معلوم۔ امام السلام نے پوچھا ہے ایک بہت بڑے طبیب سے کہ اگر تجھے اپنے طب پر بڑا ناز ہے تو یہ بتا کہ اسکل جو اللہ نے خلق کیا ہے، یہ اسکل اس میں جوائنٹس کیوں رکھیں؟ یعنی اسکل اگر ہیلمٹ کی طرح ہوتا ایک ہی، اس کے اندر برین ہوتا تو یہ بہتر ہوتا بظاہر۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہولز رکھے ہیں، اسکل میں جوائنٹس ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ امام نے کہا کہ اس لیے رکھے ہیں کہ جب انسانی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وینٹ کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ وینٹس ہوتے ہیں نا کہ لیپ ٹاپ کی جو گرمی ہے وہ باہر نکل جائے۔ تو اگر کوئی اس گرمی کا راستہ روک لے تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اتنا ہیٹ اپ ہو جائے گا کہ لیپ ٹاپ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ آج کی بات ہے، امام اسلام نے 1400 سال پہلے کہا کہ اگر اس میں کوئی ہول ہی نہ ہوتا تو دماغ ایک وقت میں اتنا ہیٹ اپ ہو جاتا کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ہولز رکھے۔ امام 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ ٹرسٹ رکھیں امام علیہ السلام۔ آج اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، آپ یہ سمجھیں کہ جو 1400 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے۔ امام نے سے پوچھا کہ اللہ نے سر پر بال کیوں رکھے، فور ہیڈ پہ کیوں نہیں رکھے؟ کہ نہیں معلوم۔ امام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سر پہ بال اس لیے رکھے ہیں کہ اس کی روٹس کے ذریعے سے آئل مغز تک پہنچتا رہے، اور سر پہ بال اس لیے رکھے ہیں کہ سردی اور گرمی میں انسان ایڈجسٹ کر لے اسے۔ پیشانی پہ بال اس لیے رکھے، اگر پیشانی پہ بال ہوتے تو یہ بڑے ہو کر آنکھوں میں آ جاتے اور آنکھوں میں روشنی ختم ہو جاتی اور دقت ہوتی۔ اور پیشانی میں لائنز کیوں رکھی امام نے پوچھا، کہ نہیں معلوم۔ کہ اس لیے کہ پسینہ ساتھ سے بہہ جائے، آنکھوں میں نہ گرے۔ کتنی باریک خلقت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ یہ فبی آلاء ربکما تکذبان۔ آنکھوں میں ابرو کیوں رکھی ہے؟ امام نے کہا اس لیے کہ اگر کوئی شے گر رہی ہو تو ابروؤں سے رک جائے، دوسرا یہ کہ اتنی لائٹ نہ آ جائے کہ انسان کے لیے دقت ہو جائے۔ کہ پھر یہ آئی لیشز کیوں رکھیں؟ کہ اس لیے کہ اگر پھر بھی انسان لائٹ کو ایڈجسٹ کرنا چاہے تو اس کے پاس آنکھوں سے اوپر ایک پردہ موجود ہو۔ تین رطوبتیں ہیں، زبان پر، آنکھوں پر اور کان پر۔ یہ تینوں الگ الگ کیوں رکھی ہیں؟ جو کان کی رطوبت ہے، اندر موئسچر ہے، وہ بٹر ہے۔ زبان کے اندر جو موئسچر ہے وہ سویٹ ہے۔
آنکھوں کے اندر جو موئسچر اور نمی ہے وہ سالٹی ہے. امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنکھوں کو چربی سے بنایا ہے, تو اگر سالٹ ہوگا تو چربی محفوظ رہے گی. کان کے اندر کوئی حشرات الارض انسیکٹس نہ گھس جائیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فلٹر بنایا تاکہ وہ بیٹر موئسچر رہے. زبان کو سویٹ اس لیے رکھا ہے کہ اگر اسے نمکین رکھ دیتا تو کبھی پیاس ہی نہ بجھتی. پیاس بجھ جائے انسان کی, اس لیے سے سویٹ رکھا ہے. اللہ اکبر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انہوں نے کہا نی کیپس اللہ نے آگے کیوں رکھے, بیکورڈز کیوں نہیں رکھے؟ کہ نہیں معلوم مجھے. کہ اس لیے کہ اگر نی کیپس آگے ہیں تو انسان آگے چل سکتا ہے, بیک پر ہوتے تو آگے نہ چل سکتا, پیچھے گر جاتا. پھر امام نے اسے لنگس کا سسٹم سمجھایا اور ڈائجسٹو سسٹم سمجھایا. کہتا ہے کہ میں اپنے زمانے میں اپنی فیلڈ کا استاد ہوں, لیکن آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں. آخر میں ایک بہت اہم فلسفیکل بات ہے, وہ ذرا سن لیجیے گا. امام نے امام ابو حنیفہ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے, واٹ از انٹیلیکٹ. اس پر 5 مجلسیں کم از کم ہو سکتی ہیں. مجھ جیسا ایک بہت چھوٹا سا مکتب اہل بیت کا حقیر سا طالب علم ایک روایت سنا رہا ہوں. امام نے کہا عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس نے کہا عقل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان جس کے ذریعے سے دوست اور دشمن کو پہچان سکے. امام نے کہا یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے. جانور پر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا؟ تو اپنے دشمن کو پہچانتا ہے, وہ اپنے دوست کو بھی پہچانتا ہے. تو یہ تو پھر وہ سطح ہے کہ جو حیوان کی فطرت ہے. یہ انٹیلیکٹ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو خاص عطا کیا. وہ کیا ہے؟ کہتا فرزند رسول مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا کہ عقل یہ نہیں ہے انسان کی کہ دوست اور دشمن کو پہچانے. عقل یہ ہے کہ دوستوں میں جو اس کے لیے بہتر ہے اسے پہچانے, جو اس کے لیے بہترین دوست ہے وہ پہچانے, اور دشمنوں میں جو اس کے لیے سب سے سخت اور خطرناک دشمن ہے اسے پہچانے. یہ پہچانے, یعنی اس میں تمیز کر سکے کہ کون سا انسان اس کے لیے بہتر ہے. یہ ہے انٹیلیکٹ. کیا بات ہے. ہاں, لیکن آپ غور فرمائیے, یعنی فلسفے کے کلام کی کیا گہرائی ہے, طب کے کلام کی کیا گہرائی ہے, قرآن کی تفسیر کی کیا گہرائی ہے. اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں, کتاب الکافی کی پہلی جلد میں حدیث موجود ہے. امام نے فرمایا کہ حدیثی حدیث و ابی, حدیث و ابی حدیث و جدی, حدیث و جدی حدیث الحسین, حدیث الحسین حدیث الحسن, حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین, حدیث و امیر المومنین حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک فقرہ رہ گیا, وہ حدیث و رسول اللہ قول اللہ عز و جل. اس روایت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں امام نے فرمایا کہ میری حدیث میرے بابا کی حدیث, میرے بابا کی حدیث میرے دادا کی حدیث, میرے دادا امام زین العابدین کی حدیث, حدیث الحسین, حدیث الحسین حدیث الحسن, پھر نام نہیں لیا آگے, فرمایا حدیث الحسن حدیث و امیر المومنین. مومنوں کا امیر فقط ایک ہے, علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس مکالمے کا جب اختتام ہو رہا تھا نا, وہ حنیفہ نے جو 40 کوشچنز کیے تو اس میں سے آخر میں اس نے کہا کہ آپ کو کس بات پر ناز ہے, آل محمد میں کیا ایسی بات ہے, آپ کو کیوں فخر ہے. میں اختتام کر رہا ہوں اور کاش میں جس طرح پہنچانا چاہ رہا ہوں, جس وجد میں اس وقت میں ہوں تو وہ پہنچا سکوں. میں کہا کہ آپ کو کس بات پر ناز ہے کہ آپ آل محمد میں سے, تو کیا خاص ہے آپ میں. کہا کہ امام نے فرمایا کہ یہی ناز کم ہے کہ ہم تو کسی کے خاندان میں شامل نہیں ہونا چاہتے, دوسرے ہمارے خاندان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہائے ہائے, ختم ہو گئی بات. یا علی یا علی. ابھی تو ان گوشوں پہ بات ہی نہیں ہوئی کہ امام نے کون سی دعائیں ارشاد فرمائی. ہاں, اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ, پروردگار اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے تو اسے نازل فرما دے, زمین میں ہے تو ظاہر فرما دے, دور ہے تو قریب فرما دے, قریب ہے تو عطا فرما دے, عطا کر چکا ہے تو برکت عطا فرما دے. اتنی کامل رزق کی دعا کون بتا سکتا تھا سوائے صادق آل محمد کے.
پروردگار مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرا رزق کہاں پر ہے، اور اس رزق کی تلاش میں شہروں شہروں، پہاڑوں آسمانوں میں اور زمین میں پھرتا رہتا ہوں. یہ تعقیبات نماز عشاء کی دعا ہے، تعلیم کردہ صادق آل محمد علیہ السلام. اور میں اسے تلاش کرتا رہتا ہوں اور تحیر میں رہتا ہوں، یعنی میں سمجھ نہیں پاتا کہ میرا رزق کہاں پر ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ تو نے میرا رزق آسمانوں میں رکھا ہے یا زمین میں رکھا ہے یا پہاڑوں میں رکھا ہے یا وادیوں میں رکھا ہے. تو پس پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما. وجعل یا رب رزقک لی واسعا، اور میرے لیے رزق میں وہ عطا فرما دے، وہ مطلبہ قریبا، اور میرے رزق حاصل کرنے کی جگہ کو قریب بنا دے. کتنی اہم دعا ہے یہ. بس کہ کسی کا کمیوٹ بہت دور، رزق مل رہا ہے لیکن بہت زیادہ دور کمیوٹ ہے، یہ خود ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے. کہ پروردگار میرے رزق کے مقام کو قریب بنا دے، وہ مطلبہ قریبا، ہاں وما خذہ قریبا، اور اس کے وہ مطلبہ سہلا، اس کو حاصل کرنا میرے لیے آسان بنا دے. اس کے بعد ایک بہت خوبصورت دعا ہے. بہت سے آپ دیکھیں گے، آپ کسی سے پوچھیں گے کہ آپ کیریئر میں کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مولانا سمجھ میں نہیں آ پایا، پہلے ایک فیلڈ پڑھی 2-3 سال اس میں لگ گئے لیکن آگے لگا کہ اسکوپ نہیں ہے اس میں، اس کے بعد ہم نے لگا چینج کرنا پڑے گا. ایسا کتنوں کے ساتھ ہوا؟ ٹھیک ہے، بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا کوئی فالٹ ہے، کوئی غلطی ہے، لیکن ہر ایک کا کورس آف لائف ہوتا ہے. لیکن امام علیہ السلام نے کہا اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فضیلت ہے نا. امام نے کہا اللہ سے ایسے مانگو، ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا، پروردگار مجھے اس راستے پہ نہ لگا دینا کہ جس میں تو نے میرا رزق تقدیر میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. امام نے کہا دعا مانگو. خدا کی قسم امام کی دعاؤں پر بات ہو تو پھر کتنی مجلسیں چاہیے. ابھی امام کی وہ روایات جو امام نے تفسیر کے سلسلے میں بیان کی اور تعویل کے سلسلے میں بیان کی، وہ بیان نہیں ہو سکی. پھر امام نے جو فقہ کے دریا بہاتی وہ بیان نہیں ہو سکی. کیا شان ہے صادق آل محمد کی. اس لیے جعفری باش گر خدا خواہی. حافظ حقاقی کرمانی نے کہا کہ اگر خدا چاہیے تو جعفری بنو، وگرنہ ہر طریق گمراہی، ورنہ ہر راستہ گمراہی کا ہے. ابھی اس پہ بات نہیں ہوئی کہ امام نے کون سی زیارتیں ارشاد فرمائی. آپ زیارت وارثہ شب جمعہ پڑھتے ہیں، یہ تعلیم کرتے ہیں امام صادق. زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں امام صادق ہے. زیارت اربعین پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں امام صادق ہے. زیارت عرفہ پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں امام صادق ہے. زیارت ابوالفضل عباس پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں امام صادق ہے. زیارت امیر المومنین جب پڑھیں، نجف اشرف تشریف لے جائیے تو وہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ابن مارث سے یہ کہا تھا کہ جب جاؤ میرے جد کی قبر پر، امیر المومنین کی قبر پر، تو امام صادق علیہ السلام ساتھ تھے. تو ابن مارث کہتے ہیں کہ امام نے انتہائی تواضع انکساری کے ساتھ سر کو جھکایا ہوا تھا اور بہت چھوٹے چھوٹے قدم آہستہ 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 بڑھا کر امام اپنے جد امیر المومنین کی قبر پہ جا رہے تھے. تو میں نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے قبر امیر المومنین پہ جاتے ہوئے؟ امام نے کہا کہ اے ابن مارث، جو ایک ایک قدم اٹھاتا جائے میرے جد علی بن ابی طالب کی قبر پر، غیر مستکبر ولا مستنکر، تکبر کے ساتھ نہ جائے، میں کچھ ہوں نہ، سب رکھ کے جاؤ، ولا مستنکر، انکار کرتے ہوئے نہ جائے کہ پتہ نہیں شک میں کہ ہے یا نہیں. امام نے کہا ان 2 شرطوں کے ساتھ جاؤ تو اللہ تمہیں ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا. پھر امام نے کہا کہ جب تم میرے جد کی قبر پر زیارت پڑھ کر واپس پلٹتے ہو تو اللہ ہر قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ادا کرتا ہے. یہ حدیث کہیں میں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی مشی کے لیے نہیں دیکھی، میں نے نہیں دیکھی کم از کم، کہ جو واپس پلٹے تو اللہ اسے ہر قدم پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے. یہ مخصوص ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ساتھ، تعلیم کرتا امام صادق علیہ السلام. ابھی ان روایات پر بات نہیں ہوئی کہ امام نے کبھی ابو ہارون مقفوف سے کہا کہ میرے جد کا مرثیہ پڑھو، اور جب انہوں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو تھوڑا سا تامل سے پڑھ رہے تھے کہ امام سامنے بیٹھے ہیں کیسے کھل کے پڑھیں. امام نے کہا نہ، ویسے پڑھو جیسے قبر حسین پہ پڑھتے ہو، ویسے ہی بآواز بلند پڑھو، ویسے ہی پوری طرح سے کھل کے پڑھو. کبھی امام اپنے کسی صحابی کو کہیں کہ تم ممبر پر جاؤ میرے جد کا نوحہ پڑھو، اور کبھی امام مفضل سے یہ کہیں، کتاب الہدایت الکبریٰ میں حدیث موجود ہے کہ مفضل لا یوم کا محنتنا بکربلا، ہمارے غموں میں کوئی دن کربلا جیسا نہیں ہے، الا یوم السقیفہ. امام نے فرمایا کوئی دن کربلا کے مصائب جیسا نہیں ہے لیکن سوائے فاطمہ زہرا کے مصائب کے. امام نے کہا ورفس و محسن، محسن کا شہید ہو جانا شکم مادر میں، اور سیدہ کے در کا جلایا جانا، اور غصب خلافت علی بن ابی طالب علیہ السلام اعظم من، ہم پر کربلا سے زیادہ سخت ہے. لأنہ اصل یوم العذاب، اس لیے کہ ہر مصیبت اہل بیت پر وہاں سے شروع ہوئی ہے. اگر امام صادق علیہ السلام کا دسترخوان نہ ہو تو ہم تک مصائب امام حسین نہ پہنچے. اگر امام صادق علیہ السلام
کا وجود اثر نہ ہو تو ہم پر امام حسین السلام پر رونا ہمیں کیسا ہے، یا ہمیں نہ ہے سلیقہ. یہ سلیقہ سکھلایا. ابو بصیر کو کہا کہ تم رو تو رہے ہو لیکن بآواز بلند کیوں نہیں روتے؟ کہا مولا میں رو رہا ہوں، میرا رومال تر ہے. کہ جیسے ہماری دادی فاطمہ زہرا چیخ کے روتی ہیں اور فریاد کر کے روتی ہیں، ویسے کیوں نہیں رو رہے؟ کبھی فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ دنیا نے میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر بڑا ظلم کیا، لیکن قیامت میں تم میری دادی کا جلال دیکھو گے. آئے آئے جب میری دادی فاطمہ زہرا تشریف لائیں گی تو 1000 نوری مخلوق ان کے داہنی طرف اور 1000 نوری مخلوق ان کے بائیں طرف، اور جبریل ان کے نور کے ناقے کی مہار کو تھام کر آئیں گے اور رسول اللہ آگے بڑھیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اے سیدہ آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آج رحمت سے کام لیجئے گا امت پر. اور آواز آئے گی یا اہل العالم غضوا ابصارکم، اے اہل محشر جھکاؤ اپنی نظریں اور بند کر دو اپنی آنکھیں، اس لیے کہ رسول کی بیٹی حتی تجوز فاطمہ، یہاں تک کہ فاطمہ زہرا گزر جائیں یہاں سے. اور بی بی اپنے محبوں کو ایسے جدا کریں گی کہ جیسے ایک پرندہ اچھے دانوں کو فاسد دانوں سے جدا کرتا ہے. یہ صادق آل محمد نے سمجھایا. امام صادق نے ایک مقام پر فرمایا کہ خدا اس پر رحمت نازل نہ کرے جو اس بات کو سنے اور اس کا دل مغموم نہ ہو. اب میں سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں. کہا امام صادق علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن جس قتل کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا وہ فاطمہ زہرا کے فرزند محسن ہے. ہائے ہائے ہائے. کبھی امام عاشور کے دن کربلا پہنچے تو راوی یہ کہے کہ اپنے آپ کو گرا دے قبر حسین پر اور اپنے رخساروں کو ملتے رہیں قبر امام حسین علیہ السلام پر، اور پھر زیارت وارثہ پڑھیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. اور پھر امام فرمائیں کہ جب تم قبر حسین کی زیارت کر چکو تو پھر آؤ شش گوشے کے پاس قریب میں پائنتی حسین کے فرزند علی بن حسین کی زیارت پڑھو اور کہو کہ السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک ابن امیر المومنین، السلام علیک ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایھا المظلوم وابن المظلوم. اور پھر آؤ شہیدان کربلا کی قبر پر کھڑے ہو. یہ امام صادق کی تعلیم کرتا ہے کہ یوں کہو کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، السلام علیکم یا انصار دین اللہ. امام ایک ایک کر کے زیارت سمجھائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جب تم شہیدان کربلا کی زیارت پڑھ لو تو چلے نہ جانا، اب چلو فرات کے کنارے میرے چچا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قبر پر. امام علیہ السلام احترام سے کھڑے ہوتے تھے قبر عباس پر اور کہتے تھے سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین و شہداء و صدیقین. اللہ اکبر. امام صادق علیہ السلام کے گھر کو جلایا گیا، امام کو زہر دیا گیا. بڑے مصائب ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی. یہی وہ زمانہ ہے کہ امام کی نظروں کے سامنے سید زادوں کو دیواروں میں چنوایا گیا. پورے محل، پوری بستیاں بنی سادات کے خون سے، جتنے سادات یہاں تشریف فرمائے. کیا ظلم ہو گیا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں. ایک واقعہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک ماں بہت فکر مند تھی اپنے بچے کے لیے کہ اس لیے منصور دوانقی کے سپاہی اسے لے کر گئے تھے اور اس بچے کا پتہ نہیں ہے. یہاں تک کہ دیکھا کہ رات کو دق الباب ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ برقعے میں ایک بی بی موجود ہیں، اس کے بچے کو دے کر جا رہی ہیں اور وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کون سی بی بی ہیں؟ کہا میں وہی بی بی ہوں کہ جس کے بچے کا تو ماتم کرتی ہے. ابھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ کرامت دکھلائی، لیکن حالات کی مشیت یہ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت، امتحان یہ تھا کہ کتنے اور سادات دیواروں میں چنوا دیے گئے. امام علیہ السلام کا جب گھر جل گیا تو ان کا سارا اسباب جلا دیا گیا. تو امام علیہ السلام رات کا وقت تھا تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر آئے. امام کی آنکھوں میں آنسو تھے. بعض اصحاب نے آ کر تعزیت پیش کرنا چاہی، تسلی دینا چاہی. اب یہ زبان حال ہے گویا. امام نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ میں تو مرد ہو کر اپنے بچوں کو بچاتا رہا. میری پھوپھی زینب کبریٰ جب شام غریبہ خیمے جلتے رہے تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں چلی گئی. علی و فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئیں شام غریبہ، یہاں تک کہ شہزادی کو یہ پوچھنا پڑ کہ سید سجاد بیٹا جل کر مر جائے یا باہر چلے جائیں، اس لیے کہ سروں پر چادر نہیں ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا، ایک سادہ سا فقہی مسئلہ کہ جان بچانا واجب ہے، یہ شہزادی زینب جو عالمہ غیر معلمہ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں مولا سید سجاد سے؟ شاید یہ وجہ ہو کہ بیٹا سجاد زینب کبھی بے چادر
بیٹا سجاد اگر تم کہو تو زہرت جل کر مر جا. جب میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں آپ حجاب کے ساتھ باہر نہ آئیں تو امام صادق کا دل دکھے گا, امام زین العابدین علیہ السلام کی دل کو تکلیف ہوگی. ایک روایت میں نے خود تو نہیں پڑھی لیکن میں نے خود میں اپنے استاد محترم سے سنی تھی کہ امام علیہ السلام سے ایک بوڑھے باپ نے پوچھا تھا کہ باپ کے لیے سب سے لذت بھرا موقع کون سا ہوتا ہے جب اس کا دل خوش ہو جائے. تو امام نے کہا کہ اس وقت جب وہ اپنے بیٹے کے قد و قامت کو دیکھے, بیٹا اس کے برابر ہو چکا ہو. آئے 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 صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, کہ جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کے قد و قامت کو چلنے پھرنے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے. یہ وہ لذت ہے, یہ وہ خوشی ہے کہ جو کسی اور شے سے میسر نہیں ہے. تو اس نے پوچھا کہ اچھا مولا باپ کے لیے سب سے مشکل سخت موقع کون سا ہوتا ہے؟ اس نے کہا امام کی آنکھوں سے آنسو تھے. امام نے کربلا کا رخ کیا, جواب نہیں دیا, فرمایا السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین. باپ کے لیے سب سے سخت موقع ہوا ہے جب بوڑھا باپ کے سامنے جوان کا لاش ہو. میں بالکل آخری منزلوں پر آ گیا, بالکل آخری منزل پر میں آ گیا. امام صادق علیہ السلام کو یہ کھینچ کر لے گئے دربار میں منصور دوانقی. اس نے 3 مرتبہ امام پر تلوار چلانا چاہیے, پہلے سے طے کر کے بیٹھا تھا کہ میں جعفر صادق کو قتل کروں گا, تلوار چلانا چاہیے, لیکن خوف سے لرز جاتا تھا, تلوار چھوٹ جاتی تھی. کہا آپ تشریف لے جائیے, واپس چلے جائیے. تو بعد میں اس نے وزیروں سے پوچھا کہ آپ نے قتل کرنے کے لیے بلوایا تھا تو آپ کا ہاتھ کیوں کانپتا تھا؟ کہ جیسے میں تلوار چلانا چاہتا تھا تو رسول اللہ کا چہرہ سامنے آتا تھا, رسول اللہ سامنے آ جاتے تھے اور میرا ہاتھ لرزنے لگتا تھا ان کی ہیبت سے, اور میرا ہاتھ اس سے تلوار چھوٹ جاتی تھی. میں کہوں گا یا رسول اللہ مشیت تو اللہ ہی جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں, لیکن کربلا معلیٰ میں حسین ابن علی کے سینے پر شمر سوار تھا. 12 ضربتیں امام حسین علیہ السلام کو ماری گئی. امام کو ایک دفعہ میں اختتام پر آ گیا, جو رو سکتے ہیں ایسے روئیں کہ جیسے امام صادق علیہ السلام چاہتے ہیں. امام نے فرمایا اگر تم ہمارے لیے مرثیہ پڑھو گے تو 50 لوگ رو جائیں تو جنت واجب ہے ان پر. پھر فرمایا اگر 40 یعنی 40 لوگ رو جائیں تو ان پر جنت واجب ہے, وہ 30 اور 30 لوگ رو جائیں, وہ 20 اور 20 رو جائیں, وہ 10 اور 10 رو جائیں. اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ, اتنے مومنین تشریف فرما ہے, کتنے مومنین ہیں ماشاءاللہ جو گریہ کر رہے ہیں. لیکن امام نے کہا من انشد فینا شعرا فابک واحدا, کوئی ایک بھی رو جائے, کوئی ایک بھی رو جائے تو جنت واجب ہو جاتی ہے. امام نے کہا کوئی بھی نہ رو سکے لیکن پڑھنے والا یا صادق آل محمد ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائے. جنت البقیع میں آپ کا حرم مسمار ہے, وہاں پر کسی کو زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے. امام کا کوئی گنبد نہیں ہے, امام کی قبر پہ کوئی روشنی نہیں ہے, یہاں چراغ بجھا دیے گئے لیکن کچھ تو روشنی ہے. امام صادق کی قبر پر کوئی روشنی نہیں ہے. آخری جملے پر میں آ گیا. امام صادق کو دربار میں جب بلایا گیا تو وہاں شراب کی محفل لگی ہوئی تھی, نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, شراب کی محفل لگی تھی اور منصور نے یہ کہا کہ شراب پیش کی جائے, نعوذ باللہ. جب امام کے سامنے شراب کا جام پیش کیا گیا تو امام جلال اور ہیبت سے اٹھے اور فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اس محفل میں رہ جہاں شراب تقسیم کی جا رہی ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور رسول اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ کہہ کر امام جلال کے عالم میں اٹھے, کسی میں جرت نہیں تھی کہ امام کو روکے اور امام اس محفل سے باہر نکلے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ مولا دربار میں بلایا تو گیا, لیکن جب شراب پیش کی گئی تو آپ جلال کے عالم میں اٹھے اور دربار سے باہر چلے گئے. میرا سلام ان پر جو دربار شام تک پہنچ گئے, جہاں ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے اور یزید شراب کے نشے میں پوچھتا تھا یہ بی بی کون سی ہے, یہ بی بی کون سی ہے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. امام صادق علیہ السلام کا جنازہ ہے کہ جو اہل بیت میں اہتمام سے اٹھا ہے. یہ وہ جنازہ تھا. امام کے بہت سے شاگرد تھے, کچھ امام سمجھتے ہوئے, کچھ فرزند رسول سمجھتے ہوئے, کچھ استاد سمجھتے ہوئے. امام کے جنازے پر اہل بیت کے جنازوں کی تو تاریخ ہی کتنی لرزہ براندام ہے, واقعا دل کو دہلا دینے والی ہے. رسول اللہ کے جنازے پہ 11 لوگ تھے, فاطمہ کے جنازے پر سلام اللہ علیہ 7 لوگ تھے فقط. ہاں, امام علی ابن ابی طالب کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں تھا, سر پر ضربت تھی, دفن کے مقام کا پتہ نہیں تھا, صادق آل محمد نے بتلایا. اور
کیا سناؤں آگے. امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش تھی. حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں بچا تھا. کسی امام کا لاشا 3 دن تک نہیں رکھا رہا. فقط امام حسین علیہ السلام کا لاشا تھا. بہرحال امام صادق علیہ السلام کا تابوت جب جنت البقیع چلا تو کیا امام کی روح شاد ہوئی ہوگی؟ یا شاید امام نے تابوت ہی سے کربلا کا رخ کر کے کہا ہو کہ اے میرے دادا حسین، کل آپ کے فرزند فقط زین العابدین تھے، آپ کے لاشے پر آج میرے جنازے کو اٹھانے والے اتنے لوگ ہیں. عزیزوں، امام زین العابدین اس لیے کہ خود امام کا حکم ہے کہ جب بھی کسی امام کے یا کوئی بھی مصیبت بیان کرو تو اس میں حسین پر ضرور رو لینا. تو میں اختتام پر امام حسین کا جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام پہنچے تو امام حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے تھا. امام نے ٹکڑوں کو جوڑ کر قبر میں اترے، ہائے ہائے ہائے، اور انگشت شہادت سے قبر حسین پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه ارشانا. یہ حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. جب دفن کر چکے تو لوگ جانے لگے کہ میرے چچا عباس کا لاشا باقی ہے. زین العابدین عباس کے لاشے پر ہے. سب سے کہتے تھے دور ہو جائے. کوئی زیر باغلانی کہتا میں نے دیکھا چوتھے امام کا سر سینہ عباس پر تھا اور کہتے تھے میرے غیرت مند چچا، آپ کی پہلے بے مغنا چادر ہے. خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ آپ کا بھتیجا سید اسد تھا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.